کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو مومنین بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے بالخصوص جو مومنین اس وقت عالم استکبار سے ایران لبنان یا یمن کی زمین پر برسر پیکار ہیں ان سب کی فتح و نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اگر آپ کو زحمت نہ ہو جو حضرات دیواروں سے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو بیچ میں تشریف فرما ہے وہ تھوڑا سا اگر آگے آ کے گلدستہ بنا لیں، نہیں پیچھے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ پہلی مجلس ہے کل سے جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے ہمنما ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. عزیزان محترم، جو حضرات ان مجالس میں پچھلے سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں وہ واقف ہیں کہ مجالس کا جو موضوع ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ پچھلے تقریباً 5-6 سال سے زیارت جامع کبیرہ ہے. موضوع اس سال بھی وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں ان کے تناظر میں ہم زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیں گے. پریشان تو نہیں ہیں حضرات؟ ہم زیارت جامع کبیرہ کی طرف اس لیے رجوع کیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکتب امامت میں اگر امامت کا بہترین تعارف کوئی کروا سکتا ہے تو وہ خود امام ہے. اور امام کو ہم فقط ایک سیاسی لیڈر کے عنوان سے نہیں دیکھتے، یہ بات واضح ہے. ہمارے یہاں امام یعنی خدا اور مخلوقات کے درمیان رابطہ. اگر اس رابطے کو حذف کر دیا جائے تو خالق اور مخلوق کا ایک دوسرے سے ملنا یہ ممکن نہیں ہے. آپ حضرات نے متعدد بار یہ آیت سورہ حم میں تلاوت کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ یا سیدھے راستے پہ چلا. یہ آیت ہمیں خدا کی طرف جانے والے مختصر ترین راستے کی نشاندہی کر رہی ہے. یعنی اگر آپ یہ پوچھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے تو میں کہوں گا صراط مستقیم یعنی مختصر ترین راستہ.
سیدھا راستہ ہمیشہ دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہوتا ہے، کہیں اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، کہیں اس میں کوئی موڑ نہیں ہوتا، کہیں سے اس کے اندر کوئی کرو نہیں ہوتا، آپ نے سیدھا جانا ہے اور آپ دوسرے نقطے تک پہنچ جائیں گے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ راستہ، اس کا مطلب ہے دو چیزیں خود بخود معین ہو جائیں گی، کوئی آغاز ہوگا کوئی انجام ہوگا۔ راستہ بغیر آغاز و انجام کے معنی نہیں رکھتا۔ اس آیت کے ذیل میں جو تفسیری مطالب ہیں وہ بہت ہیں، لیکن جب پیغمبر گرامی اسلام مصداق عدم صراط مستقیم بیان کرنے کی منزل پہ آئے تو جناب امیر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا علی هو الصراط المستقیم، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ یعنی جو اس سے پہلے جملہ کہا تھا اگر اس کو اس جملے میں ڈالوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خدا کو بندوں سے اور بندوں کو خدا سے جوڑنے کا مختصر ترین راستہ علی ابن ابی طالب۔ مختصر ترین راستہ امیر المومنین ہے، اور یہ صفت فقط جناب امیر سے خاص نہیں ہے، ہر زمانے کا وہ امام جسے خدا نے خود امام معین کیا ہے، وہ منسوب خدا کی جانب سے ہے، وہ منصوص خدا کی جانب سے، اس کی یہی صفت ہے کہ وہ انسانوں کو، مخلوقات کو خدا سے جوڑتا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ، پریشان تو نہیں نا حضرات؟ زیارت جامع کبیرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی جملے ایسے ہیں کہ جس میں آپ سلام کر کے ائمہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ایک جملہ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ آپ پہلے اس میں رسالت مآب کی رسالت، پہلے خدا کی وحدانیت پھر رسالت مآب کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پیغمبر کے لیے یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ ارسلہ بالہدی ودین الحق۔ پیغمبر کون ہے؟ جنہیں اللہ نے بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق، یہ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ یہ تمام ادیان پر غلبہ پا جائے چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو میرے مولا امام نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کے اندر اس انداز سے پیش کیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عجیب ہے واقعہ، اندر توجہ چاہوں گا، قبلہ تشریف فرمائیں۔ یہ پیغمبر کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا بھیجا خدا نے؟ دو چیزیں، ایک ہدایت، دوسرا دین حق۔ اگر دین خدا کی جانب سے ہے تو حق ہے، بھائی توجہ فرمائے نا، دین اگر خدا کی جانب سے ہے تو حق ہے، اگر انسانوں کی جانب سے ہے تو نہ حق ہے۔ چلیں سن لیں، عجیب ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا آپ کا وقت چاہیے ہوگا، پریشان نہیں ہوں گے حضرات۔ دیکھیے جب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے نا تو بعض مقامات پر حدیث جو ہے وہ تفسیر کر رہی ہوتی ہے اور بعض مقامات پر وہ اس کی تعویل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ ہے۔ جب تفسیر کر رہی، توجہ چاہوں گا، تفسیر یعنی جو ظاہری آیت ہے، جو عربی اس کا متن ہے، اسی سے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہو اس کے اوپر سے پردہ اٹھانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ تفسیر۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میں عرض کر رہا تھا تفسیر، ظاہری الفاظ و متن قرآن کو دیکھ کر جو چیز سمجھ میں
آتی ہو جو اس کے ظاہر کے بالکل ساتھ درست چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری آیت میں معنی کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن وہ کہ جسے خدا نے علم تعویل دیا ہے کہ ہمارے مطابق وہ راسخون فی العلم اہل بیت علیہم السلام کی ذات والا صفات ہیں، وہ مقام تعویل پر آ کر اس آیت کے باطن میں چھپے ہوئے مطلب کو باہر نکالے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پیغمبر کو بھیجا کس کے ساتھ؟ ہدایت اور دین حق۔ چھٹے امام جب اس آیت کی تعویل میں آئے تو کہا یہ جو دین حق کہا گیا ہے نا، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے۔ اب ظاہری طور پہ دین حق میں آپ کو کہاں ولایت علی نظر آ رہی ہے؟ اس لفظ کے اندر کہاں ہے؟ لیکن جو اس کا باطن ہے وہ ولایت ہے جو پیغمبر گرامی اسلام نے جناب امیر کی پائی ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ جو آغا جوادی عاملی کا مشہور جملہ ہے، وہ رفا نے لکھا ہے کہ دین یعنی ولایت، اللہ سے لے کر امام تک کی ولایت یعنی دین، کل کا کل دین یہ ہے حضور والا۔ ولایت یعنی کیا؟ یعنی آپ نے خود کو پیش کر دیا کہ میرا اب اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا و رسول و امام کا۔ یہ مکمل دین ہے، اور جو ان کی ولایت کے مقابل اپنی امامت و ولایت و خلافت پیش کرے، توجہ نہیں حضرات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کے پیش کردہ دین کے مقابل اپنا دین پیش کیا ہے، اس نے اپنا دین پیش کیا ہے۔ اور جو اپنا دین پیش کرے تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ بھئی دین تو ایک ہی ہے، توجہ ہے نا حضرات کی۔ دین کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک دین بس اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دین کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ تو پھر یہ دیگر ادیان کہاں سے آئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اگر دین فقط خدا کا ہے تو بقیہ ادیان کہاں سے آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا کا دین نہیں ہے تو انسانوں کا ہوگا، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ دین حق کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اگلا جملہ اس جملے کی تفسیر کر دے گا، توجہ چاہوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے۔ یہاں مشرک کیوں رکھا؟ بھئی توجہ نہیں ہے حضرات کی۔ دین خدا کے مقابل اگر کوئی اپنا دین لے کر آئے تو وہ خود کو کچھ سمجھ رہا ہے، اور خدا کے سامنے جو خود کو کچھ سمجھے وہ مشرک نہیں تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب والا پیغمبر کو بھیجنے کا فلسفہ آیت اور زیارت کیا بیان کر رہی ہے؟ ہدایت، دین حق، دین حق تاکہ سب پر غالب آ جائے۔ آ گیا؟ یا سوال ہے کیا غالب آ گیا؟ کیا سارے ادیان کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا؟ کیا سارے ادیان کی بساط لپیٹ دی گئی؟ نہیں، قرآن کہہ رہا بھیجا اس لیے۔ تو بس پھر اب سوچئے کوئی ایک محمد تو ہو کہ جو اس آیت کو عملی تفسیر پہ
عملی تفسیر تک لے کے جائے، اس کو عملی جامہ پہنائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کل کے جو اسلامی دنیا کے سیاستدان ہیں یہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے؟ ان کے ہاتھ میں تو اگر دین کی بساط دے دیں تو یہ 3-4 دین اور اسلام پر غالب کر دیں گے۔ ان کا تو یہ حال ہے۔ آپ دیکھیے جن دشمنوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان پر اگر کسی کو غیرت آئے اور وہ اس کو مارے، اس پر میزائل داغے، تو یہاں مسلمانوں کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ کیوں ہمارے دوست یہود و نصارہ کو مار رہے ہو۔ میزائل ان کی طرف جا رہے ہیں، روک یہ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات؟ یہ لوگ ہوں گے جو دین کو غلبہ دیں گے، وہ دین جسے خدا دین حق کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمانے کے اعتبار اور زمانے کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ کچھ چیزیں زمانے کے حساب سے کھلتی ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے انہی مجالس میں ہو سکتا ہے کسی پہ یہ بات مشتبہ ہو کہ بھائی کیسے کسی کا خون اس قدر طاقت رکھ سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ کیسے کسی ایک انسان کا خون اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دے، پوری دنیا کو موڑ کے رکھ دے۔ یہ آج 14 صدیوں کے بعد جنہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا نا کہ حسین کے لہو میں کتنی طاقت تھی، میں کہتا ہوں حسین کے بیٹے کے لہو کی طاقت دیکھو۔ ایک وہ شخص کہ جس کی نہ عصمت کا دعویٰ ہے، پریشان تو نہیں ہے نا؟ نہ جس کی امامت منصوصہ کا دعویٰ ہے، نہ جس کے بارے میں کوئی یہ دعوے کرتا ہے کہ اسے اللہ نے بحکم پیغمبر اس مقام پہ نافذ کیا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے وجود پہ نافذ کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس کی بات بات میں یا علی کی بات ہے یا حسین کی بات ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ کربلا کا نام لینا آپ کو ماضی میں نہیں لے جاتا، آپ کے حال کو اور روشن کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کربلا کا نام لے کے رونے والے وہ افراد ہیں جو ماضی میں جینا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ ماضی میں جینا نہیں ہے، یہ ماضی سے ہدایت لے کر اپنا حال ایسا بنانا ہے کہ مستقبل میں بھی جیا جا سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پچھلے سال ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا ہو، لیکن آج بہت سی چیزیں صاف ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کس کی یاریاں کس سے ہیں۔ اب اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں میں کھل کے بیان کروں تو مجھے کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، بعد میں آپ کو مسئلہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس زمانے میں دیکھیے اور پچھلے زمانوں کا آئینہ تلاش کیجئے، ابھی بھی آپ کو بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، بڑے بڑے القاب کے ساتھ دنیا میں لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ کہیں خادمین حریمین شریفین کا ٹائٹل ہے، کہیں خود کو ہاشمی اور سید ثابت کرنے کا ٹائٹل ہے، لیکن دنیا نے دیکھا نسب جڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کا حسب آپ کا ساتھ نہ دے۔ نہج البلاغہ کے اندر سرکار امیر المومنین نے واضح طور پہ سمجھایا ہے، فرماتے ہیں جس کا حسب اسے دھکیل دے
پشت کی جانب اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ آپ دعوے کریں ہاشمیوں اور ہاشمی خون سے ہونے کے، لیکن اگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ بنو امیہ والے ہیں تو پھر آپ کا اس ہاشمی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے۔ حریمین شریفین کے تعلق سے اگر کوئی اپنی عزت بنانا چاہتا ہے بنائے، لیکن بات یہ ہے، خدا کرے آپ میرا جملہ سمجھیں، جب خود حریمین شریفین پر مصیبت آئے تو حریمین شریفین کو مصیبت سے نکالنے کے لیے مکہ ترک کر کے کربلا جانا اور ہے، اور مکے میں رہ کر اس امن کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کرنا اور ہے۔ ان میں فرق ہے۔ باقی لوگوں نے مکہ کو اس لیے چنا کیونکہ مکہ جائے امن ہے، کوئی مسلمان 1000 مرتبہ سوچے گا اس کو منہدم کرنے کے لیے، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے۔ انہیں کیا پتا تھا ان کا تعلق ایسے شخص کے ساتھ ہے جو اس کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ یہ جو کھڑے ہوئے آج یزید کی ماشاءاللہ اتنی وکالت کر رہے ہیں، چلیے چھوڑیے حسین کو، حسین آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کا حسین سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں آپ ہمارے لیے ہی رہنے دیجئے۔ وہ جس کی وراثت ہے ان تک پہنچ گئے ہیں، آپ جن کی وراثت رکھتے ہیں آپ انہی کے ساتھ چلیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ اور میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، یہ جتنے بھی طرفداران یزید ہیں یہ کھل کے سامنے آئے، بہت اچھی بات ہے۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلے ہمارا سامنا کسی منافق دشمن سے نہیں ہے۔ دشمن بھی اگر صاف ہو تو دشمنی کا مزہ آئے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایسے منافق دشمن ہیں کہ جن کی زبان پر یہ جملے صبح و شام آ رہے ہیں کہ ہم حسینی یزیدی ہیں، یعنی اس جملے کو سن کے اتنی طبیعت مضمحل ہوتی ہے کہ یہ کیسے آگ اور پانی کا رشتہ، کیسے ابلیس و آدم کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن چلیے اچھی بات ہے، آپ کیجئے یہ بات، اس سے اتنا واضح ہوگا کون کس طرف کھڑا ہے۔ امام حسین کے مقابل آپ یزید کا دفاع کریں، کوئی مسئلہ نہیں، 1000 بار کیجئے۔ حسین کو قتل کیا، پیچھے اس کی ذمہ داری نہیں تھی، ابن زیاد نے بیچ میں گڑبڑ کی، ابن زیاد نے بھی نہیں کی، ابن سعد نے کی، ابن سعد نے بھی نہیں کی، شبر نے کی، جس پہ لگاتے ہیں الزام لگائیں۔ یہ جو کعبے کو تاراج کیا تھا یہ کس نے کیا تھا؟ توجہ ہے؟ یہ جو کعبے کو تاراج کیا یہ کس نے کیا؟ یہ جو مدینے کے اندر صحابی زادیوں کی عصمت دری ہوئی یہ کس نے کی تھی؟ یہ رسول کے تقدس کو جو پائمال کیا گیا یہ کس نے کیا تھا؟ چھوڑیے حسین کو، انہی کا جواب دے دیجئے۔ لیکن اس مقام پہ کیا ہے، نہیں یزید پہ لعنت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے اس زمانے میں کیسے مسلمان تھے، اور آج کے زمانے میں بھی آپ کو ایسے مسلمان بے تحاشا دکھ جائیں گے۔ دیکھنا ہو کون ایسا ہے تو دیکھیے گا کون اس کی وکالت کر رہا ہے، جو اس کی وکالت کر رہا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ خدا نے کیا کہا؟ دین بھیجا ہے، کیوں؟ دین حق تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا، بات سیدھی ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل جب بھی آپ اپنا بنایا ہوا لائیں گے آپ مشرک ہیں۔
یہ شرک اور کسے کہتے ہیں بھائی مجھے بتا دیں؟ ایک حکم پروردگار ہے، اس کے مقابل آپ کہیں نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، میں جو لا رہا ہوں اسے قبول کیا جائے. یعنی آپ نے اس امر میں جو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا خود کو شریک کیا، اور جہاں آپ نے شریک کیا وہیں تو شرک ہوا. اس کے علاوہ ہے کوئی بات؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو. غالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ مرزا غالب شاعر، ان کے خطوط بڑے معروف ہیں، خطوط غالب کے نام سے. اور اردو ادبیات کا ایک مسئلہ ہے، چلیں یہ بھی ڈسکس ہو جائے. اردو ادبیات میں یہ کہا جاتا ہے، مولانا حالی یہ ریڈ ڈال گئے، وہ اصول بنا گئے. وہ کہتے ہیں جی کسی بھی شاعر کا مذہب اس کے اشعار سے پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ شعراء کے اپنے اپنے معاملات تھے. کبھی وہ کسی سے انعام و اکرام لینے کی خاطر بھی شعر کہہ دیا کرتے تھے، جبکہ ان کا عقیدہ نہیں ہوتا تھا. نئی بات ہے یہ. مقدمہ شعر و شاعری جو ان کی معروف کتاب ہے، جس کے بغیر ایم اے نہیں کر سکتے آپ اردو میں، آپ جا کے دیکھیے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا، اور اس کے بعد سارے اردو ادب دانوں نے اس کو پکڑ لیا. اب آپ کسی کا بھی شعر اس کے مذہب کے لیے پیش کریں کہ بھئی دیکھو اس نے علی کو امام کہا، آپ کہنا نہیں بھائی شعر سے نہیں پتہ چلتا. غالب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ غالب 1000 شعر کہہ جائے اہل بیت کی شان میں، مقدمہ شعر و شاعری کہہ رہی ہے نہیں بھائی اشعار سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مذہب کا تھا. غالب نے اپنے خطوط میں جو بیان کیا ہاں اس سے پتہ چلتا ہے. غالب نے خط لکھے، وہ سارے اکٹھے کیے گئے. یہ بھی بڑی عجیب بات تھی. غالب کے خطوط جب مشہور ہوئے، سنتے جائیے، تو کئی لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ان خطوط کے ذریعے ہم بھی مشہور ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جب کمپائل ہو رہے تھے تو زیدی صاحب نے ایک خط لا کے دیا کہ یہ ہمارے دادا کو غالب نے لکھا تھا. توجہ ہے؟ کاظمی صاحب نے ایک لا کے دیا کہ یہ ہمارے نانا کو غالب نے لکھا تھا. تو اب میں بھی تو بیچ میں کہیں مشہور ہو رہا ہوں. تو جو اصلی تھے وہ تو تھے، لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا، نقلی خطوط لا کے دیے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ غالب کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو اسلوب سے پتا چلایا یہ غالب کے ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگ اس سے بھی آگے نکل گئے. مولانا غلام رسول مہر صاحب کی کتاب ہے، اس میں جا کے دیکھیے گا، عجیب ہے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ میں ساری محنت کیوں کر رہا ہوں ایک جگہ پہ لے جانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے شاطر تھے کہ انہوں نے خود سے کوئی خط نہیں لکھا، لیکن ان کے خط پھر بھی جھوٹے تھے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 50-60 غالب کے خطوط اکٹھے کیے اور ہر خط سے ایک ایک سطر اٹھائی. بھئی توجہ نہیں ہے حضرات کی شاید. ایک ایک سطر اٹھائی اور جناب ایک خط مرتب کیا. اب جملے اور ان کا اسلوب تو غالب کا ہے، اور وہ لا کے دے دیا، بھائی یہ دیکھیے یہ ہمارے جد کو یہ غالب نے خط لکھا تھا. لیکن جو غالبیات کے ماہرین تھے انہوں نے پکڑ لیا یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے، یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے، یہ فلاں خط سے اٹھایا ہے. جب غالب کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے غالب کا ہے یا نہیں ہے، تو قرآن اور اہل بیت کے اسلوب سے کیسے نہ پتہ چلے یہ ان کا ہے یا نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے جو غالبیات میں ماہر ہوں وہ اس کا پتہ دیتے ہیں، جو اہل بیت کے کلام میں ماہر ہوں وہ اس کا پتہ دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات پہنچ رہی ہے؟ غالب کو ایک ناصبی نے خط لکھا، توجہ،
اور اس کے اندر جو ان کو کہہ سکتا تھا کہا۔ غالب نے اس کا جواب لکھا، جواب لمبا ہے، مجھے صرف ایک جملہ اس میں سے بولنا ہے۔ غالب کہتا ہے میرا عقیدہ کیا ہے سنو، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب غالب نے کیا کہا، جملہ سنیں گے، میں کھولنا نہیں چاہتا اس کو، کہ اور وہ لوگ جو ابو الائمہ کے مقابل 9 مسلموں کو لاتے ہیں انہیں مشرک جانتا ہوں۔ جو 9 مسلموں کو ابو الائمہ کے مقابل لاتے ہیں انہیں مشرک جانتا ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، جو بھی لے کے آ رہا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ دین کیسے غالب ہوگا بھائی؟ توجہ ہے نا، بات تو وہی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اپنی مسلمانی بچانے کی غرض سے، اپنا ایمان بچانے کی غرض سے کہہ کہ نہیں جی آ گیا غالب، آ گیا، اتنے تو ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی بھی دنیا میں مسلمان دوسری آبادی ہے، پہلی بڑی آبادی آج بھی نہیں، نصارہ ہیں، مسیحی، عیسائی نہ کہیں، ہو سکتا ہے آپ پہ کیس کروا دیں۔ ہاں جی یہ بھی چل پڑا ہے پاکستان میں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ ایک صاحب نے ان کو کہہ دیا وہی جو آپ نے کہا ہے، تو اگلے دن کورٹ میں پہنچ گئے کہ یہ بلا وجہ میں ہمیں عیسائی کہتے ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہم عیسائی ہیں، ہم تو مسیحی کہتے ہیں خود کو۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، بہرحال چھوڑیں اسے۔ تو مسیحی مسلمانوں سے زیادہ ہیں، غلبہ کہاں ہے؟ ہر دین پہ غلبہ اسلام کا، دین حق کا کہاں ہے؟ تو یہ بات واضح بتاتی ہے کہ اس آیت کو اس روایت سے ملا لیجئے جو پیغمبر نے بیان کی ہے، شیعہ سنی سب نے متفقن علیہ نقل کی ہے کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا آئے گا جس کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ میری اولاد میں ہونے کے بعد سے فاطمہ کی اولاد بھی ہوگا، اور خدا اس کو یہ مہلت دے گا کہ وہ دین اور اسلام کا پرچم گاڑ دے، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اور ایک جملہ بڑا عجیب ہے پیغمبر کا، یہ متفقن علیہ جملہ ہے، کیا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک بھی دن باقی بچے گا تو خدا اسے لازمی بھیجے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس دنیا میں اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ کس کے ہاتھوں دین غالب ہوگا؟ توجہ ہے؟ اب میں جملہ کہوں، خدا کرے آپ میرے ساز رہ جائیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ رسول پہ رسالت تمام نہیں ہوئی۔ رسول خاتم ہے نا، انبیاء کے خاتم ہیں، مرسلین کے خاتم ہیں، درست ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے گا، نبوت تمام ہوئی ہے، نبوت اور رسالت تمام ہوئی ہے، کار نبوت اور رسالت تمام نہیں ہوا۔ نہیں ابھی بھی بات نہیں پہنچی ہے حضور، نبوت رسالت تمام ہوئی ہے، کار رسالت و نبوت تمام نہیں۔ یہ کار رسالت کیا ہے توجہ فرمائیں گے حضرات؟ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جتنے بھی ہمارے یہاں مسلمان ہیں، آپ سب سے پوچھئے کہ کیا پیغمبر کی سیرت پر ہم سب عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یا تو نعوذ باللہ قرآن کو جھٹلائیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے
عمل ہے، نمونہ عمل کے لیے ضروری ہے کر کے دکھانا، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، توجہ فرمائیں گے جملے پر، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی نمونہ عمل ہو، وہ کر کے دکھائے، پھر اس کے عمل کے مطابق، مثلا خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، یہاں اطاعت خدا کا مقام ہے، لیکن کیسے پڑھو یہ خدا نہیں بتائے گا، نہیں بات پہنچی، یہ خدا کر کے نہیں دکھائے گا، یہ رسول کہیں گے کیا؟ ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ وہاں ہو گئی اطاعت، یہ ہو گئی اتباع۔ مقام اتباع میں جب کچھ کر کے دکھایا جائے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ جتنی بھی خواتین ہیں پیغمبر کے دور سے آج تک، یہ کیا ہر مقام پیغمبر کی اتباع کر سکتی ہیں؟ پیغمبر انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بیوی کو ہونا کیسا چاہیے، کر کے نہیں دکھا سکتے۔ پیغمبر انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، کر کے نہیں دکھا سکتے۔ پیغمبر انہیں بتا سکتے ہیں، پریشان تو نہیں، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اور وہاں پر فطرت انسانی کہ کوئی عملی مرقع ہو، اور دوسری طرف لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اب ڈھونڈیے کوئی ایسی شریکہ کار رسالت کہ جو اس درجہ عصمت پر فائز ہو کہ عمل وہ کرے، پیروی اس کی ہو، لکھا سیرت رسول میں جائے۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ شریک رسالت نہیں ہے فاطمہ کے پاس، پریشان تو نہیں ہے، رسالت نہیں ہے جناب سیدہ کے پاس، لیکن شریکہ کار رسالت ہیں۔ جب تک فاطمہ کی سیرت کو رسول کے ساتھ نہ رکھے، پیغمبر کی سیرت کامل نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نہیں ہے، جناب امیر کا بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جملہ میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ امام اس لیے چاہیے کہ بعد رسول ہمیں یہ بتائے کہ امام اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے، توجہ فرمائیں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ رسول کے بعد امام اس لیے چاہیے وہ بتائے کہ رسول کیا کرتے رہے، ہمیں اس لیے چاہیے وہ بتائے اگر آج ہوتے تو کیا کرتے۔ یعنی پیغمبر کے بعد امام کا وجود ایسا ہے جیسے خود پیغمبر بذات خود موجود ہو، حکم امام حکم رسول ہے۔ اب اس مقام پہ شریک کار رسالت ہونا، بات پہنچ رہی ہے نا؟ جس شخصیت کے ذریعے سے دین اسلام کا غلبہ ہوگا تمام ادیان پر، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے ظاہری طور پہ رسول کے ہاتھوں ہوا نہیں، اب جس کے ہاتھوں پر ہوگا وہی شریک کار رسالت ہے، وہ شریک کار رسالت ہے، اور وہ آپ کے اور میرے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی، جن کے ہاتھوں پر دین اسلام کو خدا غلبہ عنایت کرے گا۔ حالات و واقعات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں نا معاملات سارے، دنیا کے معاملات، سیاسی معاملات، اعتقادی معاملات۔ کبھی کبھی خدا انسانوں کو موقع دے دیتا ہے، توجہ، کبھی کبھی موقع دے دیتا ہے، اور جو فرصت کو غنیمت نہیں جانتا اور موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے،
پھر اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا حضور، ایک دفعہ ہی ہوتا ہے خدا جب موقع دیتا ہے۔ اور خدا کا یہ لطف ہوا ہے مکتب اہل بیت پر۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ کسی ملک سے جنگ کے تناظر میں نہ دیکھیے گا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ جو لفظ شیعہ سن کر اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے، اب وہ پوچھتے پھر رہے ہیں یہ شیعہ آخر ہوتے کیا ہیں۔ وہ پوچھتے پھر رہے ہیں ان میں ایسا ہے کیا کہ جس ملک کے لیے سارے عالم میں یہ مشہور تھا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا نہیں تو تمہاری آنکھیں نوچ لے گا، انہوں نے نہ فقط یہ کہ آنکھ اٹھا کے دیکھا بلکہ اسے کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بات واضح ہو رہی ہے حضرات؟ زمانہ فرصت دے دیا کرتا ہے، اصل میں خدا کی طرف سے فرصت ہوتی ہے اور یہ فرصت کا وقت ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ دو سے تین دن ہیں، یہ جو 5 دن خمسے کے ہیں، اس کے بعد 2-3 دن اور جب تک رہبر شہید کی تدفین نہیں ہو جاتی، اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس طرف ہے اور یہ چیز تکفیری اور ناسبیوں کے لیے قیامت بن کے بجلی بن کے ان کے کلیجوں پہ کوندے گی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جن کو ہم یہ کہتے رہے کہ یہ ابن سبا یہودی کی پیداوار ہیں، انہوں نے تو خود آج یہودیوں کو ہاتھ چٹوا دی۔ آپ دیکھیے زمانے کی منافقت کہ جو اس علی کے وارث ہیں جو فاتح خیبر ہے اسے یہودیوں کی اولاد بنا دیا، اور جو یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں یہ اسلام کے حقیقی وارث ہے۔ اب آج کے حقیقی وارثوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں 1400 سال پہلے جو وارث بنائے گئے تھے وہ کیسے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا حضرات؟ یہ دن بڑے فرصت کے ہیں، سب اس طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ پاکستان کے بالخصوص ناسبی، ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بغلے جھانکیں گے کہ اب کریں کیا۔ اتنی جو محنت کی تھی یہ خون کی تاثیر ہے حضور والا۔ جو کام آپ 1000 سال کی تبلیغ سے نہیں لے سکتے وہ ایک خون کر سکتا ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، اور یہیں سے آپ سمجھیے کہ خون امام حسین کی کیا تاثیر ہوگی۔ کبھی سوچئے گا، مصائب نہیں پڑھا لیکن یہ جملہ سوچئے گا، کیا وجہ تھی کہ سارے ائمہ نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت کو ہمیشہ مرکز رکھا؟ عید ہو، بقرعید ہو، عرفہ ہو، محرم 40 تو چلو ہیں ہی حسین کے، نیمہ شعبان ہو، شب قدر ہو، توجہ ہے نا، ان ساری تاریخوں میں آپ کو بار بار موڑا جا رہا ہے حسین کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ائمہ یہ وہ مقام اور وہ مرکز ہے کہ جس کے لہو میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں، ہم کسی کو ٹونٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اس مقام پہ ضرور بولیں گے کہ اگر ہم وہ فیل کریں تو حرام، اور اگر آپ کر لیں تو حلال۔ ہم روتے دھوتے تھے تو دنیا ہمیں کہہ رہی تھی یہ کیا کرتے ہو، اور آج جب خود کو یاد آتا ہے کہ ہمارے بھی کوئی گزرے تھے اور اس پہ جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر جناب والا تمام معاملات بھی ہو رہے ہیں اور سبیلیں بھی ہو رہی ہیں،
اور اپنے پاس سے تو شعر کوئی ملا نہیں تو امام حسین کا نام کاٹ کے دوسرا نام لگا دیا گیا، اول تاخر سبھی چوری کا ہے، کیا منصب اور کیا لقب۔ تو ایسے مقام پہ ہم اتنا تو پوچھیں گے کہ اب آپ کو کیوں خیال آیا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب کیوں خیال آیا؟ تو وہ اگر زبان سے جواب نہ بھی دے تو زبان حال یہی ہے، غلطی کی ہم نے جو اس طاقت کو نہ سمجھ سکے۔ مظلومیت طاقت کا نام ہے، کمزوری نہیں ہے۔ آج انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلو ہم بھی کاش یہ کر لیتے، لیکن حقیقی مظلومیت اور کرائے کی مظلومیت میں فرق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد سوچئے نا ذرا، کیا ائمہ اہل بیت کی حکمت و سیاست تھی۔ سیاست علویہ کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا ظلم کرتی رہی، ائمہ سہتے رہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے بس ظلم کیا ختم ہو جائیں گے، اور ائمہ نے وہ حکمت عملی اپنائی کہ ابھی 2 ہیں تو کیا ہوا، یہ 2 20 ہوں گے، پھر یہ 20 200 ہوں گے، 200 2000 ہوں گے، 2000 2 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ 2 کروڑ ہوں گے، اور یہ دیے سے دیا جلتا چلا جائے گا اور کئی جگہوں پہ روشنی پھیل جائے گی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، یہ دین ہر ایک پہ غلبہ پائے گا کیسے؟ جب بھیجا ہوا وہ برحق امام ہو جسے خدا نے حق کے ساتھ منسوب فرمایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بڑی تیزی کے ساتھ پریشانی کے عالم میں مکتب تشیع کی طرف رخ کیے ہوئے، پریشان تو نہیں نا؟ اور میرا خیال ہے کہ اب آپ لوگ بھی تھوڑا تیزی لے آئیے اپنے عمل میں۔ اس کی وجہ ہے جہاں پہلے 5 سال لگتے تھے نا چیزوں کو کلیئر ہونے میں، اب 5 دن میں ہو جاتی ہیں۔ اب زیادہ دیر معاملہ رکتا نہیں ہے۔ وہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ کوئی گزر گیا تو خبر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا اس کا 40واں بھی ہو گیا ہے جی۔ اب وہ والے معاملات نہیں رہ گئے، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ کاش کہ یہ تبدیلی ہمیں اس مقام تک لے جائے جہاں دین کو غلبہ دینے والا امام آ جائے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، پریشان نہیں نا حضرات، امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی ہم تصور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ توجہ، وہ فوراً آ کے کہیں گے مولانا کہ جتنی بھی امام کے ظہور کی علامات ہیں ان میں سے کتنی پوری ہو گئی ہیں، یہ تو بتائیں کتنا ٹائم رہ گیا، ساری بھی پوری ہو جائیں، ساری بھی پوری ہو جائیں تب بھی ہو سکتا ہے امام نہ آئیں۔ صاف کہہ رہا ہوں، یہ علامات اس لیے ہیں تاکہ جو غیبت میں بھی ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کو خطرے سے بچایا جائے۔ تو جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو حتمی وقت بتا دیا جائے کہ بس یہ ہو گیا تو اب فوراً یہ ہوگا، یہ ہو گیا تو فوراً یہ ہوگا۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے حضور، اصل بات ذمہ داری کی ہے۔ ذمہ داری آج پوری کر لیجئے، 1000 علامتیں بھی پوری نہیں ہوئی 1 دن میں ہو جائیں گی، اور اگر ذمہ داری پوری نہیں ہے تو ایک علامت بھی رہ گئی ہے، ذمہ داری پوری نہیں ہے، وہ نہیں ہوگی۔ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا۔ جو ذمہ داری سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری جان چلی بھی جائے تب بھی جائے گی نہیں بات پہنچی، ہماری جان چلی بھی جائے تب بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔
ہم تو اس امام پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر پورے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو رجت کیا کہتی ہے؟ آئیں گے اٹھا لیں گے، آئیں گے اٹھا لیں گے۔ واضح روایات میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ ابھی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا رجت کے حوالے سے اگر موقع ہو سکا۔ آپ ذرا 2 لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا کہ پوری دنیا کا دباؤ جھیلنے کے باوجود بھی وہ 85 سالہ شخص جھکا نہیں؟ سوچئے نا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منبر حسین پر صرف امام حسین سے متعلق بات ہونی چاہیے۔ ہم امام حسین کے بارے میں بات کر رہے ہیں حضور، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس حسین کے نام کی یہ قوت ہے کہ ایک 85 سالہ شخص اس کا نام لے تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ نام حسین کا معجزہ ہے، یہ تحریک حسین کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا اور مولا امام حسین کی خلوص نیت کا معجزہ ہے کہ وہ ایک بجھتا ہوا چراغ ایسی روشنی دے گیا کہ اب جو اس سے روشنی لے وہ دنیا کو روشنی بانٹ سکتا ہے۔ دنیا کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کون کس طرف جا رہا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے دنیا کو۔ جب ہم نعرہ لگاتے تھے شاید پہلے لوگوں کو نہ سمجھ میں آتا ہو یزیدیت اور حسینیت سے کیا مراد ہے، اب سمجھ میں آتا ہے حسینیت کسے کہتے ہیں۔ گردن کٹ بھی جائے لیکن پھر بھی سر بلند رہے تو یزیدیت نہیں حسینیت ہے۔ صلوات پڑھے وہاں یا اللہ۔ توجہ ہے؟ امام حسین ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں؟ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ قتل ہو جاؤں گا؟ پتا تھا۔ بچے مارے جائیں گے؟ پتا تھا۔ بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پتا تھا۔ اب اگر اس چیز کو نعوذ باللہ پوائنٹ بنا کر امام حسین کہتے ہیں بھئی بعد میں یہ ہو جائے گا تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ نہیں، امام حسین نے اپنے عمل سے ایک چیز کو واضح کیا کہ فی الحال میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جاؤں، مجھ پر میری ذمہ داری پوری کرنا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو نتیجہ رکھے۔ اور نتیجہ ایسا آیا، حسین شہید نہ بھی ہوتے حسین کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ فرمائیں، حسین اس وقت بھی جوانان جنت کے سردار ہوتے، حسین اس وقت بھی منی وانا من الحسین ہوتے، احب اللہ من احب حسین اس وقت بھی ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہوتی جو رسول بیان کر گئے تھے، لیکن اگر حسین شہید نہ ہوتے تو دین کی بقا کے لیے جو نبض حسین ہے نا اس میں یہ قوت نہ ہوتی۔ میں ائمہ کے اندر تقابل کا کبھی بھی قائل نہیں رہا ہوں، لیکن اس مقام پہ آپ دیکھ لیجئے امام حسین کے نام پہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں باقی ائمہ کے نام پہ کر کے دکھائیں۔ خود ائمہ نے نہیں کہا ہمارے نام پہ کرو، نہیں بات پہنچی۔ کبھی ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ کبھی رونے کا جی کرے تو حسین کی جگہ مجھ پہ رو لینا، کبھی نہیں کہا۔ ابن شبیب آئے، آ کر امام کے سامنے اپنی دنیاوی مشکلات کی شکایت کر کے رونے لگے۔ امام نے کیا کہا؟ اے ابن شبیب، اگر کبھی رونے کا جی کرے تو حسین پہ گریا کرو۔ کیوں؟
سادات معاف کر دیں گے مجھے، یہ جملہ حدیث کا نہ ہوتا میں نقل نہ کرتا. فرماتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو کیا جاتا ہے. کہاں حسین، کہاں بھیڑ، کوئی مقام تشبیہ ہے؟ شیخ جعفر شوستری نے یہاں پہ عجیب جملہ لکھا ہے، کہا نہیں، مقام حسین مد نظر نہیں ہے، حسین پہ جو ظلم ہوا وہ مد نظر ہے. کہ تشریح سنتے ہو تو سنو، امام نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اگر 30,000 مسلمانوں کا مجمع ہو اور کوئی مسلمان کسی بھیڑ کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچتا ہوا بیچ میں لائے اور لٹا کر اس کے سینے پہ سوار ہو جائے اور پھر اس کی گردن پہ چھری پھیرنا شروع کرے، تو کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہے گا بھائی تو اسے کیوں کاٹ رہا ہے، تو اسے کیوں ذبح کر رہا ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے شریعت محمدی میں گوسفند حلال کرنا جائز ہے، ذبح کرنا حلال ہے. کہتے ہیں یہی رونا ہے 30,000 رسول کے کلمہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے محمد کے نواسے کی گردن پہ چھری چلتی رہی. کوئی ایک اٹھ کے یہ کہنے والا نہیں تھا سوائے زینب کے، ارے یہ فرزند رسول و دلبند زہرا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو مجھے حکم ہے میں آج وہ منظر پڑھوں کہ جس منظر کو پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ علامہ مجلسی نے کیا دیکھا خواب میں. کہتے ہیں علامہ مجلسی امام حسین کے حرم میں جب شرفیاب ہوئے تو گھر آ کر کچھ استراحت کر رہے تھے تو خواب میں کیا دیکھا کہ حرم حسین ہے، مجلس عزا ہو رہی ہے یا درس ہو رہا ہے. درس کے بعد جب مصائب شروع ہونے لگے نا تو پردے میں جس طرف خواتین بیٹھی تھیں وہاں سے ایک مستور نکلی اور نکل کے کہتی ہے مجلسی حسین کی ماں کہہ رہی ہے میرے دل کی راحت کا سامان چاہتے ہو تو حسین کی رخصت کا حال پڑھو. حسین کیسے اپنی بہنوں سے رخصت ہوا. عزادارو یہ کون سمجھے؟ بس اس جملے میں سمجھیے امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ابھی خیمہ گاہ کے دروازے پر بھی نہیں ہیں، دور کھڑے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں. نہیں معلوم حسین نے کیا سوچ کے بس دور سے آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام، اے بیویوں میرا آخری سلام قبول ہو. یہ جملہ زینب عالیہ کے کانوں سے ٹکرایا. ایک مرتبہ در خیمہ پر آئیں، کہا بھیا ذرا کچھ لمحے کے لیے خیمے میں آ جاؤ. جناب زینب کے پاس پہنچے امام، کہا بھیا آپ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا؟ خدا کی قسم حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہے کون جانے. کیا کہا کہ بہن جس کا عباس سا بھائی مارا گیا، جس کا علی اکبر سا بیٹا چلا گیا، جس کا قاسم چلا گیا، اون و محمد نہ رہے، حبیب و مسلم چھوڑ گئے، وہ جی کے کیا کرے؟ کہا بھیا اگر چاہتے ہو یہ تو بتاؤ ہمیں کس کے حال پہ چھوڑے جا رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ بات ہو رہی تھی. خدا کبھی کسی پہ یہ وقت نہ لائے. عزاداروں خدا کبھی کسی پہ یہ وقت نہ لائے. زینب بڑی مظلوم ہے، زینب بڑی غریب ہے. باتیں کرتے کرتے آخری لمحہ ہے نا، بھائی کا بہن کے ساتھ بات کرتے، اس کے بعد بات کرنا نصیب نہیں ہونی. کیا کہا حسین نے؟ کہا بہن کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ کہا کوئی پھٹا پرانا لباس لا دو. کہا بھیا کیا کریں گے؟ کہا جانتا ہوں یہ اتنے شقی ہیں، میری شہادت کے بعد میرے بدن پہ لباس بھی نہیں چھوڑیں گے. میرا جی کہتا ہے عزاداروں، میرا جی کہتا ہے زینب کو یہاں وہ موقع تو یاد آیا ہوگا. یہ کون سا موقع ہے؟ یہ جناب سیدہ کے وصال سے کچھ دیر پہلے کا موقع ہے، جناب سیدہ کی شہادت سے پہلے کا موقع ہے. گھر میں زینب ہیں اور فاطمہ.
جناب زینب کو قریب بلایا، کہا بیٹی زینب تجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے، دیکھ جب تیرے نانا کا آخری وقت آیا تھا نا تو جبرائیل جنت سے کفن اور کافور لائے تھے، تیرے نانا نے اس کے چند ٹکڑے کیے تھے، ایک ٹکڑے سے تیرے بابا نے تیرے نانا کو کفن و کافور دے دیا، یہ ایک ٹکڑا بھی کچھ دیر کے بعد تیرے بابا تجھ سے آ کے مانگیں گے کہ لاؤ اپنی ماں کا کفن دے دو تو یہ اٹھا کے دے دینا۔ پھر چند سالوں کے بعد تیرا بھیا حسن آئے گا اور کہے گا لاؤ بابا علی کا کفن دے دو، یہ ٹکڑا اٹھا کے دے۔ پھر اس کے چند سالوں کے بعد تیرا بھائی حسین آئے گا اور کہے گا لاؤ بھیا حسن کا کفن دے دو، یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ عزادارو کفن بھی ختم ہو گیا، زہرا بھی خاموش ہو گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ ماں کو دیکھا، جیسے آنکھوں میں کہتی اماں میرا بھیا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ جناب زہرا نے زینب کو سینے سے لگایا کہ بیٹی جو تیری آنکھوں میں سوال ہے وہ میں نے تیرے نانا کے سامنے رکھا تھا، جواب آیا تھا اے بیٹی کفن اسے دیتے ہیں جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا ہو، حسین کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین اپنا کفن زینب سے طلب کرتے ہیں کہ لاؤ بہن مجھے پھٹا پرانا لباس دے دو۔ حسین نے لباس لیا، زرہ کے نیچے سے بتن کیا اور اب اس کے بعد چلنے کی تیاری کرنے لگے گا۔ بھیا 2 لمحے رک جاؤ، مجھے اماں کی وصیت پوری کرنی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہا اگر تکلیف نہ ہو تو اپنی گردن سے تحت الحنک ہٹا دو۔ عزادارو حسین نے تحت الحنک کھولا، زینب عالیہ نے اپنے بھائی کی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھا، بوسہ لیا کہ جاؤ بھائی اللہ کے حوالے۔ عزادارو یہ روایت عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، کہتے ہیں امام حسین نکلنے لگے نا، ایک نحیف سی آواز آئی، کہا بابا کیا اس بیمار بیٹے سے نہیں ملیے گا؟ یہ سید سجاد ہیں، امام آئے اپنے بیٹے کے پاس، شدید غش کے عالم میں ہیں، آئے امام بیٹھے، سید سجاد نے دیکھا نا جیسے ہی، کہا بابا چچا عباس دکھائی نہیں دے رہے آپ کے ساتھ، بابا بھیا علی اکبر بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، نام لیتے رہے، حسین روتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا کہ بیٹا کب تک پوچھے گا مردوں میں اب یا تو باقی ہے یا میں باقی ہوں؟ باقی سب شہید ہو گئے۔ عزادارو یہ جملے سنے سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، امام سجاد کو دیکھا نا، کہا اے زینب سجاد کو سنبھالو، حجت خدا سے دنیا خالی نہ ہونے پائے، پروردگار اپنی اس حجت کے ذریعے دنیا کو قائم رکھے گا۔ امام حسین نکلے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے، بس آخری جملے سنے، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، باہر نکلے نا، جیسے ہی نکلے منظر بڑا عجیب تھا، وار غربت حسین، وہ جو صبح سے سب کو گھوڑے پہ سوار کراتا تھا، اب اس کا فرس بغیر کسی شخص کے کھڑا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں، کوئی رکاب توسن پکڑنے والا نہیں۔ عزادارو عباس اور علی اکبر کو یاد کیا کیے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہا اے میرے شیرو آؤ حسین کو سوار کرو، جب تم گئے تھے تو میں نے تمہیں سوار کرایا تھا، بس یہ جملہ سنا، پردہ خیمے کا اٹھا، زینب عالیہ برآمد ہوئی کہ بھیا اگر کوئی نہیں ہے تو یہ زینب سوار کرائے گی۔ جناب زینب نے رکاب کو تھاما، حسین کو سوار کرایا، حسین چلنا چاہتے
ہیں، لیکن یہاں پر ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں حسین کا گھوڑا آگے چلنے سے منکر ہو گیا، نہیں چلتا، کہاں جانتا ہوں تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، بس یہ آخری خدمت ہے، مجھے جا کے اتارا، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ اس بے زبان نے اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو سموں سے ایک بچی لپٹی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، تو سب سے جسے لے گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ عزادارو بس آخری جملہ سنیے، زحمت تمام، حسین مقتل میں گئے، حسین زین سے زمین پر آئے، شہادت آپ نے سنی ہے۔ ایک جملہ سنیں کیسے حسین زمین پہ آئے، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، میں امام زمانہ سے پوچھتا ہوں، آقا آپ بتائیے نا، آپ کے جدگے سے زمین پہ آئے، زیارت نائیہ میں آواز آئی، سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی گرم ریت پہ پڑے تھے۔ حسین رخسار کے بل زمین پر گرے، عزادارو کئی دیر، کئی منٹ تک، کئی دقیقوں تک حسین اس عالم میں تھے۔ اس کے بعد حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، سن لیں اس شہید کا تذکرہ نہیں ہوتا، دو زانو ہو کے بیٹھے، جب بیٹھ گئے نا عزادارو، یہ شمر آگے بڑھا کے حسین کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ایک بچہ جس کی عمر 11 سال تھی، یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن حسن ہے، خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا، کبھی بھی مجھے چھوڑ دو، میرے چچا کو قتل کر رہے ہیں۔ عزادارو بھاگتا ہوا امام حسین کے پاس پہنچا، یہ شمر چاہتا تھا حسین پہ تلوار کا وار کرے، اس بچے نے اپنے بازو آگے کر دیے، بازو کٹ کے کھال سے لٹک گئے، بچہ حسین کی آغوش میں گرا، تڑپنا شروع کیا، یہ اتنا لعین تھا، یہ شمر آگے بڑھا، اس نے عبداللہ ابن حسن کا سر حسین کے سینے پہ رکھا، اور سینے پہ رکھ کے اپنا خنجر بچے کی گردن میں چلایا۔ حسین کہتے رہے، میرے بیٹے صبر کر، یہ تیرے نانا رسول آ گئے، یہ تیرے دادا علی آ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وإنا إليه راجعون۔